بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری چوتھی کلاس ہے. ٹھیک ہے, پچھلے سبق کا خلاصے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو کلاس ہم نے اینڈ کی تھی اس میں ہم نے خلاصہ بتا دیا تھا. آج ہم پڑھیں گے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مصدر کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ مخصوص شکل ہوتی ہے, تو وہ اسی شکل کے حساب سے ان کا ماضی بنتا ہے یعنی پاسٹ, اور اسی شکل کے حساب سے ان کا پریزنٹ اور فیوچر بنتا ہے. تو انہی میں سے آج ہم ایک پڑھیں گے. اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے افعال. کیا کہلاتا ہے وہ؟ یعنی افعال کی شکل کا ہوتا ہے وہ. جیسے اکرام, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اکرام کرنا. تو یہ لفظ اصل میں عربی کا مصدر ہے اکرام. تو اس جیسی شکل کے جتنے مصدر ہیں ان کا ماضی کس شکل کا ہوگا اور مضارع کس شکل کا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ ذرا اس کی مثالیں دیں بہت ساری. اکرام, اور بھائی شاباش شروع ہو جاؤ. الزام, ٹھیک ہے نا, اور انکار. الزام لگا دیا بھائی, الزام کا معنی الزام لگانا. اور انکار, انکار کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. یہ سب اردو کے الفاظ ہیں, یعنی اصل عربی کے ہیں جو اردو میں استعمال. اقرار, اقرار. اخراج, خارج کر دینا کسی کو. ٹھیک ہے. اور یار احسان, احسان بھی ہے نا, کسی پر احسان کرنا. یعنی یہ اردو میں تو کرنا لگے گا, عربی میں یہ کرنا نہیں لگے گا. عربی میں یہی شکل آ جائے گی بس. اکرام اس کا مطلب ہوگا اکرام کرنا. الزام لازم کرنا کسی پر. انکار انکار کر دینا. اقرار اقرار کر دینا. اخراج خروج سے نکال دینا. احسان احسان کر دینا. اور چلیں آگے. ویسے اردو میں عربی میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اردو میں ہے, لیکن ابھی چلیں آسانی کے لیے میں نے وہ پھر میں بتا دوں گا. تھوڑی سی چینج ہے عربی میں یہ لفظ. اور اسلام, گڈ. اب دیکھیں اسلام, یہ کتنے سارے الفاظ ہیں جو اردو میں. اسلام کا معنی ہوتا ہے تسلیم کر دینا, اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اور اقدام, ہٹو بچوں, کسی چیز کا اقدام کرنا. اور افہام, ارے واہ واہ واہ, کہتے ہیں نا افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے, جیسے ہم ابھی افہام کر رہے ہیں. اب یہ افہام کہاں سے نکلا ہے؟ فہم, یعنی کسی میں فہم پیدا کرنا, سمجھانا کسی کو. افہام. اور ابہام, مبہم رکھنا کوئی بات کو. یار ابہام ہے یار, اس بات میں آپ کی بات ساڑھی عقلچ آ نہیں رہی ہے. ابہام. اور الہام, الہام اللہ کی طرف سے کسی کو الہام ہونا. اور ایمان, یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب باب افعال کہلاتے ہیں. ایمان, ایمان لانا. اور یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اور ارشاد, کہتے ہیں نا ارشاد فرمائیے. ارشاد, کہتے ہیں نا ارشاد, رہنمائی کرنا. یعنی آپ ارشاد فرمائیے کا مطلب آپ کوئی رہنمائی کریں ہماری. وہ پھر آگے پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو. انسان نہیں ہے اس میں, انسان ورب نہیں ہے. انسان جو ہے نا وہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے لیکن وہ ورب نہیں ہے. اچھا. اور ایثار, گڈ. ایثار کا معنی ہوتا ہے کسی کو ترجیح دینا. انعام, نعمت دینا کسی کو, نعمت سے نکلا ہے انعام. اخلاق ہوتا ہے وہ, اخلاق نہیں ہے. اور یہ سب یہ ضروری ہے کہ یہ والے حرف پہ زیر ہو, اس پہ جزم ہو, اس پہ زبر ہو. اور نہیں. اور اظہار, یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا لیکچر بھائی, یہ اپنی زبان سے بولتے رہیں, یہ چپ نہیں بیٹھنے کی کسی کو اجازت. اظہار, ظاہر کرنا, اظہار کرنا. اور نہیں, دیکھیں عمران اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں عین آ رہا ہے نا. ان سب میں کامن کیا چیز ہے, یہ آپ نے اپنی کھوپڑی استعمال کرنی ہے. سب میں کامن کیا ہے؟ شروع میں الف آ رہا ہے سب کے. نہیں, احرام جو ہے نا وہ ہے تو اسی شکل کا, لیکن وہ ناؤن, وہ ورب نہیں ہے, وہ ناؤن ہے. اظہار
احرام، ہاں احرام کا معنی ہوتا ہے ایک پابندی میں آ جانا، حرم میں آ جانا، احرام. اس کو بھی احرام کہتے ہیں جو چادر ہوتی ہے، لیکن ویسے عربی میں یہ لفظ ورب ہے. اور ایک اور بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں. اصرار، کسی چیز کا اصرار کرنا، اصرار سوئیں سے سواد سے ہوتا ہے اصرار، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ کتنے سارے اس جیسے اور بھی سینکڑوں ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اب جب کوئی بھی مصدر، کوئی بھی ورب اس شکل کا ہوگا تو اس کا پاسٹ جو ہوگا وہ ورب ہی سے نکالا جائے گا نا. میں نے کہا ورب پھر چینج نہیں ہوتا زیادہ، بلکہ ورب سے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے. تو اکرام جو ہے نا، جیسے ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں اکرام، یار یوں، بلکہ ہم اور آسان لفظ لیتے ہیں اسلام. اسلام وہ اور آسان ہے، اسلام. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانا یا سپرد کرنا اپنے آپ کو، مکمل کسی کے حوالے کر دینا. کہتے ہیں نا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اپنے آپ کو مکمل آپ کے سپرد کر دیں. اسلام کا مطلب اسلام لانا. اس کا جو پاسٹ آئے گا اسلام کا یا اکرام کا، اسلمہ، وہ تھا ضربہ، یہ کیا ہوگا؟ اسلمہ. یعنی اسلام سے اسلمہ. جیسے اکتساب سے اکتسبہ، یعنی ورب سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ. ضربہ کا تھا ضرب سے ضربہ، اکتساب سے اکتسبہ، تو اسلام سے اسلمہ، ٹھیک ہے نا. اسلمہ یہ ماضی آئے گا. مجہول آئے گا، اس کو الٹ دو، اسلمہ. اسلمہ وہ اسلام لایا، وہ اسلام لایا گیا. اس کو کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ مسلمان بنا دینے کان سے پکڑ کے، تو کیا ہوگا؟ اسلمہ، اس کو سپرد کر دیا گیا، یعنی اسلام اس کو لایا، للوایا گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا مضارع آتا ہے یسلمو. یسلمو، یسلمو، ٹھیک ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے اسلام لاتا ہے یا اسلام لائے گا. یعنی وہ تھا، تھوڑی سی چینجنگ کیا ہو رہی ہے، وہ یضربو تھا، یہ یو کر کے آ رہا ہے، یسلمو. اور اس کا مجہول اسی سے آئے گا، یسلمو سے یسلمو. یسلمو بہت آسان ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسلمہ اسلام لایا، اسلمہ اسلام لایا گیا، یسلمو اسلام لاتا ہے یا لائے گا، یسلمو اسلام لایا جاتا ہے یا، یعنی وہ بندے کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ آسان ہے نا، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں. ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے دوسرے الفاظ کے ساتھ، جو بہت سارے ہم نے الفاظ لکھے ہوئے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پچھلی کلاس میں یکتسبو، ماضی تھا اکتسبہ، مضارع تھا یکتسبو. اس میں فاعل کیا تھا؟ مکتسبن. یعنی اس میں فاعل جو ہے نا یہ مضارع سے نکلتا ہے، اسی جیسا ہوتا ہے. تو یکتسبو سے مکتسبن، تو سوری یہ ہے مضارع. یکتسبو سے مکتسبن، تو یسلمو سے مسلمن. مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام لانے والے کو. اور اسی کا مجہول ہوگا مسلمن. پیسو وائس کو نا مجہول بولتے ہیں. مسلمن وہ جس کو اسلام پہ لایا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. مسلم، مسلم اسلام لانے والا. اور اب باقی جمع اس کی آسان ہے. جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آخر میں واو لگا دو. مسلمون، مسلمون یا مسلمین. اور اسی کی جمع آئے گی مسلمون یا مسلمین. اور اسی کی مؤنث آئے گی مسلمن سے مسلمتن. یار تھوڑا سا تو نیچے لکھنے دو یار، صرف ایک لائن.
اور اس کو چینج نہیں کرو پھر اس کو مسئلہ ہو جائے گا. میں ادھر لکھ دیتا ہوں, ہو جائے گا. اسی کی مؤنث آئے گی مسلمتن, مسلمان ہونے والی ایک لیڈیز, اور مسلماتن, بہت ساری لیڈیز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, مسلماتن. اچھا ایک چیز میں پچھلے لیکچر سے ابھی تک نہیں بتاتا آ رہا, وہ اسی کو اس میں ایڈ کر لیں, بہت آسان ہے. جیسے یہ تھا نا مسلمن سے مسلمن ہے, مسلمن ہے نا, تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ مسلمتن, وہی تا لگا دیں گے. اور جمع کیا آئے گی؟ مسلماتن, یعنی یہی مسلمات کو مسلمات کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ بہت ہی آسان ہے. اب ہم نے جو الفاظ بتائے تھے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ کھوپڑی میں اچھی طرح سے یہ بیٹھ جائے. یہ تو میں نے ایک مصدر بتایا تھا اسلام. آگے بتاؤ بھائی دوسرے مصدر جلدی سے, شاباش واسع خان. ہم نے جو ابھی اتنے سارے مصدر لکھوائے تھے, ایک لفظ ہے اکرام, ہے نا اکرام. تو ماضی کیا آئے گا بھائی سب لوگ بتائیں جلدی جلدی, شاباش بولیں. ماضی کیا آگے اکرام سے؟ اکرما. مضارع ماضی اکرما, ماضی مجہول اکرما, مضارع یکرمو, یکرمو اکرام کرتا ہے یا کرے گا, اور مضارع مجہول یکرمو. اس میں فاعل مکرمون, اکرام کرنے والا. مکرم کسے کہتے ہیں؟ اکرام کرنے والا. اور اس میں مفعول مکرمون, جس کا اکرام کیا جائے. قرآن میں آتا ہے وہم مکرمون, اس طرح کا آتا ہے نا, مکرمون کا لفظ آتا ہے جن کا اکرام, بہت سارے جن کا اکرام کیا جائے جو جنت میں جائیں گے. اچھا بھائی مکرمون ٹھیک ہے, اور مکرمین بھی ٹھیک ہے. دوسرا لفظ چلیں آگے, ایمان. ایمان ماضی آئے گا ایمنا, اصل میں اس لیے نہیں آئے گا, آمنا آئے گا. آمن اس لیے آئے گا کہ جو ایمان ہے نا اصل میں یہ الف تھا, ایمان تھا, ایمان. لیکن ایمان پڑھنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے ایمان ہے. اصل لفظ ایمان نہیں بلکہ ایمان ہے. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, اصل لفظ تھا اصل میں ایمان. جب ایمان ہے تو وہ عرب میں پڑھتے اس کو ایمان ہے یا کی صورت میں, تو کیونکہ ایمان کون پڑھے گا اتنی مشکل نا, زبان چینج کر دیتی ہے نا اپنے آپ کو, جو لفظ آسان لگتا ہے اس کو. تو اس کا پاس آئے گا امنا. اوہو, جیسے اسلمہ ہے نا تو منا. اب امنا کتنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے کیا ہے؟ آمنا. عرب میں پڑھتے ہیں کیا ہے اس کو؟ قرآن میں تو ان الذین آمنوا, تو آمنا سے ہی نکلا آمنا. فمن آمنا, جو ایمان لے آئے, یعنی جو ایمان لے آیا. کھڑا زبر اس لیے کہ کھڑا زبر یہ کھڑا زبر نہیں, یہ مد ہے, یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس الف کے بعد ایک اور الف ہے. ارے الف مدہ جو اردو میں پڑھتے ہیں نا, عام الف مدہ, وہ نہیں پڑھتے اردو کی کتابوں میں, تو اصل میں الف مدہ کا ہوتا کیا, الف کے بعد ایک اور الف ہے, تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے اوپر یوں کر کے ایک چھتری بنا دیتے ہیں, الف سے, الف مدہ سے عام. اچھا آمنا, اور آمنا سے پڑھتے ہیں آمنا, اور مضارع آئے گا یؤمنو, یؤمنو ٹھیک ہے نا, اور مجہول آئے گا اؤمنا, یؤمنو مجہول آئے گا یؤمنو سے یؤمنو, اور اس میں فاعل مؤمن جس کو مومن پڑھتے ہیں, اس میں مفعول مؤمن, مومن کی مؤنث مومنہ, مومن کی جمع مومنون یا مومنین, مومن کی مؤنث کی جمع مومنات, اور فعل مجہول آئے گا مؤمنہ اور مومنات. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا خیال اس ختم کرتے ہیں سلسلہ, کوئی فائدہ نہیں ہے, صحیح بتا دوں, اس سے زیادہ آدمی کی کھوپڑی نہیں ہے سمجھانے کی, اتنا آسان ہو گیا اور بھی نہیں آ رہا تو کیا کہہ سکتا ہے آدمی. اور دوسرا لفظ بتاؤ, الزام. زبردست. اچھا الزام, اس کا ماضی, یار اب سب بولیں منہ سے پھوٹیں, ٹھیک ہے نا, یہاں آپ لوگ پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے, منہ سے بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. الزام, الزام لگانا. ماضی کیا آئے گا؟ الزما. الزما, الزما کا معنی اس نے الزام لگایا, الزما. مجہول الزما, اس پہ الزام لگایا گیا. مضارع یلزمو, وہ الزام لگاتا ہے. مضارع مجہول یلزمو, اس پہ الزام لگایا جاتا ہے.
اس میں فاعل ملزم الزام لگانے والا, اس کی جمع ملزمون اور ملزمین, اس کی مؤنث ملزمتن, اس کا مجہول ملزم جس پر الزام لگایا جائے ملزم, اس کی جمع ملزمون یا ملزمین, اور اس کی مؤنث ملزمتن اور اس کی جمع ملزماتن. تو ملزم اصل میں کہتے ہیں الزام لگانے والے کو, لیکن ہمارے ہاں اردو میں جس پر الزام لگتا ہے جس کو ملزم کہنا چاہیے. ارے جس پہ الزام لگتا ہے اس کو ملزم کہہ رہے ہیں نا اردو میں, حالانکہ اس کو کیا کہنا چاہیے ملزم. تو عربی کے لحاظ سے ملزم وہ ہوتا ہے جس نے الزام لگایا ہوتا ہے. لیکن اب آپ فنٹر بن کے لوگوں کی اردو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں کہ لوگوں کو کہیں عدالت میں جا کے کہیں ملزم تو میں ہوں. عدالت آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے تو جرم کا اعتراف کیا, آپ پھر اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو عربی میں ملزم الزام لگانے والے کو کہتے ہیں, اس میں فائل ہے پوری گردان, آپ اس کو تفسیر کے لیکچر بھیج رہے ہیں. تو اتنے فنٹر بننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جب کوئی لفظ کسی زبان میں آ کے غلط بھی استعمال ہو تو لوگوں کے استعمال کے بعد وہ غلطی صحیح ہو جاتا ہے, کیونکہ زبان کہتے ہیں جس لفظ کا جو لوگ جو معنی لے رہے ہیں وہ وہی معنی ہے اس کا. اصل میں کیا تھا اس کو, تو عربی میں ملزم ہے, اردو میں کیا ہے ملزم. اس لیے ملزم ہے کہ اردو یہ ملزم لفظ آیا تھا عربی سے, تو اب لوگوں نے اس کو, عام لوگوں نے, علماء تو ملزم پڑھتے تھے, عام لوگوں نے اس کو ملزم کر دیا. تو جب عام پبلک میں ملزم ہو گیا تو علماء بھی ملزم بول رہے ہیں, تو وہ لفظ ملزم ہی بن گیا. لیکن اصل میں یہ آیا تھا, یہ ملزم سے آیا ہے. لیکن جو لفظ جس زبان میں بن جائے تو بس وہ بن گیا. آگے چلو بھائی. انکار ماضی, انکار کا معنی انکار کرنا. ماضی انکرا, یعنی کسی نے ماضی میں انکار کیا تو ہم کیا کہیں گے انکرا, اس نے انکار کر دیا. مجہول اس کا انکار کر دیا گیا, خود اس کا لوگوں نے پبلک نے انکار کر دیا اس کا. ینکرو انکار کرتا ہے, ینکر انکار کیا جاتا ہے. منکر انکار کرنے والا, منکرون جمع اس کی, اور عورت کے لیے منکرہ جمع منکرات. اور جس کا خود انکار کر دیا جائے منکر. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا منکر کا, اللہ نے ہمیں منکر سے بچنے کا حکم دیا, معروف کا کرنے کا نہیں. علیل منکر, منکر کیا ہے جس کا انکار کر دیا جائے. وہ اس لیے منکر کو منکر کہتے ہیں کہ نیچر اس کا انکار کرتی ہے, انسانی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. اچھمبی چیز کو بھی منکر کہا جاتا ہے. اچھمبا نہیں ہوتا کہ یار یعنی یہ کیسی عجیب سی چیز ہے جس کے سے آپ مانوس نہ ہو رہے ہو. تو گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتا, اس لیے گناہ کو منکر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی نیچر اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے, اس سے اس کو منکر کہا جاتا ہے. منکر نکیر فرشتوں کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا نا, بلکہ آئے ہوئے ہیں نا, وہ تو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو سوری کرامن کاتبین ہیں, استغفر اللہ. تو وہ ہوں گے وہاں قبر میں جو آئیں گے منکر نکیر, تو وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ بھی منکر ہوں گے. مردہ ان کو پہچانتا نہیں ہوگا, ان سے وحشت میں آ جائے گا. یعنی مردے کی نیچر اس کا گویا انکار کرے گی کہ کیا کون ہے بھائی, پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے اس طرح کی انکوائری والے. یعنی جس چیز سے بھی طبیعت انسان کی میچ نہیں کرتی اس کو بھی منکر, کیونکہ آپ اس کا گویا انکار کر رہے ہیں. اور اس کی اپوزٹ آتی ہے معروف, پہچاننے سے, جس کو آپ پہچان رہے ہیں. اچھا منکر. آگے چلو بھائی. ابے جلدی, تم ایک لکھا ہوئی چیز پڑھنے میں اتنا ٹائم لے رہے ہو یار تم. اخراج. اخراج کا معنی نکالنا, کسی کو پتلی گلی سے نکال دینا, اخراج. اب بتائیں اس نے نکالا ماضی میں اخرجا, وہ خود نکالا گیا اخرجا. قرآن میں آتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس میں تا بھی لگا ہوا ہے, وہ کیوں لگا وہ بعد میں بتاؤں گا. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اخرجا. آگے وہ نکالتے ہیں, یخرجو وہ نکالتے ہیں, اور وہ نکالے جاتے ہیں, یخرجو یعنی وہ نکالا جاتا ہے, یخرجو. اور نکالنے والے کو کیا کہیں گے؟ مخرج, نکالنے والا. آپ نے دیکھا ہوگا حکیموں کی جو دوائیں ہوتی ہیں کھانسی کی, اس پہ لکھا ہوتا ہے مخرج بلغم, لکھا ہوتا ہے نا. کبھی کھائی ہو تو پیراسیٹامول سے فرصت ملی ہو. جو یونانی دوائیں ہوتی ہیں نا اس پہ اکثر لکھا ہوتا ہے مخرج
بلغم مخرج نکالنے والی, بلغم کو نکال دیتی ہے. اب وہ نکالتی ہے نہیں نکالتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس پہ لکھا ہوا بہرحال ہوتا ہے کیونکہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور جس کو نکالا جائے مخرج, اور مخرج کی مؤنث کیا آئے گی؟ ہاں جو بلغم ہوگا نا, جو نکلے گا کھانسی کے سیرپ پینے کے بعد, اس کو ہم کہیں گے مخرج. اب آپ کہنا نہیں شروع کر دینا ہوں گے جامنے مخرج ہے. آپ صرف قرآن کو فوکس کریں, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. تو مخرج جس کو نکالا جائے. اور مخرج کی مؤنث کیا آئے گی؟ مخرجاتن. جمع کیا آئے گی؟ مخرجات. اور مخرج کی جمع کیا آئے گی؟ مخرجون. مخرج کی جمع مخرجون. آگے چلو جلدی یار جلدی چلو بھائی. ارشاد. ارشاد کا معنی ارشاد فرمانا, یعنی ارشاد کا اصل معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا کسی کی. رشد سے, رشد و ہدایت کہتے ہیں نا نیکی کو, تو رشد کا معنی یعنی سیدھے راستے پہ چلانا. تو ارشاد, ارشدہ اس نے رہنمائی کی, ارشدہ اس کی رہنمائی کی گئی, یرشدو رہنمائی کرتا ہے, یرشدو اس کی رہنمائی کی جاتی. اچھا اب ایسا کرو قرآن سے جلدی سے کچھ مثالیں سوچو جلدی سے, شاباش. اچھا یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد نا آپ دونوں کی میں ذمہ داری لگاؤں گا, ابھی بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے. جتنے الفاظ اب جیسے ہم اگلا سبق پڑھیں گے نا تو قرآن سے آپ لوگوں نے وہ الفاظ نکال کے پہلے سے رکھنا ہے تاکہ اس میں ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو. ڈائریکٹ قرآن سے مثالیں دیں گے وہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ آپ لوگ دونوں حافظ ہیں, میرے بھانجے ہیں ماشاء اللہ دونوں حافظ ہیں, تو آپ لوگوں نے اس کو پہلے سے, میں جو اگلی لیکچر کے جو ورب ہوں گے نا وہ پہلے سے آپ نے قرآن سے نکال کے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہاں اب بتائیں قرآن میں فی الحال تو سوچیں کوئی الفاظ. ہاں ان انکر الاصوات, وہ یہ والا نہیں ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اعراف نہیں ہے قرآن میں. اچھا ہم دیکھیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. فَإِنْ أَسْلَمُوا قرآن میں آتا ہے اسلم سے, اور ہے آمنا تو بہت زیادہ ہے, آمنا. اور الزمہم کلمۃ التقوی قرآن میں آتا ہے نا, الزمہم کلمۃ التقوی اللہ نے لازم کر دیا, الزما لازم کر دیا گزرے ہوئے زمانے میں تقوی کے کلمہ کو ان کے ساتھ لازم کر دیا. اور ارشدہ چلیں خیر چھوڑیں, یہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو بہت اس کی مثالیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. اچھا آگے چلتے ہیں اور کچھ یہی والے الفاظ کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. الہام, الہام کا ماضی کیا آئے گا؟ الہمہا. قرآن میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, الہام کیا اللہ نے ہا اس کو, فَأَلْهَمَهَا. اور الہما, اور یلہمو الہام کرنے والا, یلہمون یلہمو جس کو الہام کیا جاتا ہے, ملہم الہام کرنے والا اس میں فاعل ہے, ملہم جس پہ حدیث میں آتا ہے کہ میری پچھلی امتوں میں ملہمون تھے, میری امت میں اگر کوئی ملہم ہے تو عمر ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ملہم کون ہے؟ عمر. تو ملہم جس پہ الہام کیا جاتا ہو. احسان, احسنا احسان کیا, ٹھیک ہے نا. احسنا اس پر کیا گیا احسان. اور یحسنو احسان کرنے والا, یحسنو جس پر یعنی اس پر احسان کیا جاتا ہے. اور محسن احسان کرنے والا, محسن تو لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, آپ تو میرے محسن ہیں بھائی, میں تو آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا, یعنی آپ کو چاہیے کہ مجھے کہیں, ٹھیک ہے نا. محسن اور محسن جس پر احسان کیا جاتا ہو. اور محسن کی مؤنث محسنتن, محسن کی جمع محسنون, بہت سارے, یا محسنین, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بہت سارے محسنین ہیں یہ. چلیں آگے اگلا لفظ بتائیں. افہام, افہما ماضی میں اس نے سکھایا, یفہمو سکھاتا ہے, مفہم سکھانے والا. تو ٹھیک ہے کافی ہو گیا میرے خیال ہے مثالیں. مبہم بھی ہے وہ ابہام. مبہم کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس یعنی اس میں مفعول ہے نا مبہم, جس میں ابہام پیدا کیا گیا, وہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے مثالیں. آگے چلتے ہیں ہم اگلا ایک اور پڑھتے ہیں ہم. آج کتنا ٹائم باقی ہے؟ 16 منٹ, ابھی تو آدھا ٹائم باقی ہے, ایک اور نمٹاتے ہیں ہم.
جیسے میں نے بتایا کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جو افعال کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ افتعال کے وزن پر ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک اور کامن ورب جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تفعیل۔ کیا ہے وہ؟ تفعیل۔ اس شکل میں آئے گا تفعیل، جیسے تسبیح قرآن میں ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تسبیح۔ اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آخر میں نہ آئے گا لازمی۔ کیا مطلب؟ تسبیح کرنا یعنی پاکی بیان کرنا۔ تسبیح کو ہم اردو میں صحیح ترجمہ کریں گے پاکی بیان کرنا، کسی کی پاکی کو بیان کرنا۔ تسبیح یہ لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے، مثالیں پر۔ پہلے میں اس کا بتا دوں، یہ جو تسبیح ہے اس کا جو ماضی استعمال ہوگا وہ ہوگا سبح۔ جیسے ضربہ تھا نا، تو یہ کیا ہوگا؟ سبح۔ سبح، اس نے تسبیح بیان کی یعنی پاکی بیان کی۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب کسی کو پاک قرار دینا، ٹھیک ہے، بلکہ قرار دینا زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ باب تفعیل میں جو ہے نا قرار دینے کے معنی بھی اکثر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تکفیر، کافر قرار دے دینا، کہتے ہیں نا تکفیر جائز نہیں ہے کسی مسلمان کی۔ کیا مطلب؟ کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ تفسیق، فاسق قرار دینا۔ اور کیا ہے؟ تطبیق کا معنی بھی، لیکن قرار دینا نہیں آتا اس میں۔ تو اس نے پاکی بیان کی گزرے ہوئے زمانے میں۔ سبح، اسی کو الٹ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سبح۔ اس کی پاکی بیان کی گئی، بیان کی گئی۔ اس کا مضارع ضربہ سے مضارع آتا ہے یضربو، اس کا آئے گا سبحہ سے یسبح۔ کیا آئے گا؟ یسبح۔ اور اس کا مجہول آئے گا یسبح۔ یسبح، ٹھیک ہے باس، وہ پاکی بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبح اس نے پاکی بیان کی، سبح اس کی پاکی بیان کی گئی، یسبح وہ بیان کرتا ہے، یسبح اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اس کا اسم فاعل، اور نیچے نہیں جاؤں، بہت آسان ہے، دیکھیں مضارع سے بنتا ہے نا اسم فاعل۔ اسم فاعل کس سے بنتا ہے؟ یکتسب سے مکتسب، یکرم سے مکرم، یسلم سے مسلم۔ تو یسبح ہے نا مضارع، یسبح مسبح، مسئلہ ہی نہیں ہے یار، خام خامے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اتنی آسان چیز۔ مسبح تسبیح بیان کرنے والا، ٹھیک ہے، تسبیح بیان، تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے والا۔ آپ اگر تسبیح پڑھ رہے ہو نا، یوں کر رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ مسبح ہو۔ اور مسبح جس کی تسبیح بیان کی جائے۔ اچھا، اس میں مسبحون کی جمع کیا آتی ہے؟ بہت آسان، مسبحون اور مسبحین، ٹھیک ہے نا، مسبحون مسبحین، مسبحون مسبحین۔ مؤنث کیا آئے گی؟ مسبحۃن، اور جمع مسبحاتن۔ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا تو آپ کو فنٹر بن جانا چاہیے اب تک۔ سوری، مسبحۃن، مسبحۃن اور مسبحاتن، اور
اسم مفعول مسبحۃ، مسبحہ مسبحات، اور مسبح جمع آئے گی مسبحون مسبحین، آسان ہے، واو اور نون کو بڑھانے آخر میں۔ اب ہم جو الفاظ ہم نے لکھے تھے، ابھی لکھے نہیں تھے ہم نے، اب اس کی مثالیں لکھتے ہیں ہم۔ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے بھائی، تسبیح جیسے الفاظ بتاؤ، شاباش بولتے چلے جاؤ یار، تمہارا آئی کیو ٹیسٹ۔ تشریح کا شرح کہتے ہیں کھول دینا، کسی کہتے ہیں نا اس کی شروحات، اس کی شرح یہ ہے، تو شرح کھولنے کو کہتے ہیں نا، تشریح کھولنا، ٹھیک ہے، تشریح۔ اب بتاؤ، اور تشبیہ مشابہ قرار دینا کسی چیز کو، شباہت سے نکلا یہ۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا کسی کی، ٹھیک ہے نا، اور تفریح فرحت حاصل کرنا۔ پہلے ایک کو پورا کمپلیٹ تو کرنے دو۔ آئی کیو ٹیسٹ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میرا آئی کیو ٹیسٹ لینا شروع کر دو۔ تفریح کس سے نکلا ہے؟ فرحت سے۔ تفریح فرحت لینے کے لیے کہیں جانا، پکنک، تفریح کو بھی کہتے ہیں تفریح کرنا۔ اور تنقید، نقد کہتے ہیں کسی کے نا، ناقدین نہیں ہوتے، ناقدین کہتے ہیں یہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ناقدین تنقید کرنا۔ اور تجوید عمدہ طریقے سے قرآن پڑھنا۔ تلقین کسی کو کسی چیز کی تائید کرنا۔ تحریر ویری گڈ، لکھنا، تحریر۔ تکریم کا معنی بھی عزت دینا، کرامت سے ہے۔ اب جب آئی کیو ٹیسٹ شروع ہوا، میں چپ ہوتا ہوں تو بول نہیں رہے۔ تعمیر عمارت سے بنانا۔ تعبیر خواب کی تعبیر بتانا۔ اور تکذیب انکار کرنا۔ تردید رد کرنا، بھائی اس کی تردید اخبار میں شائع ہو گئی ہے۔ تصدیق سچ قرار دینا کسی چیز کو، تصدیق کر دینا۔ تقدیر اندازہ لگانا۔ تنویر روشن کرنا، نور سے نکلا ہے۔ تقریر کرنا، اسپیچ۔ بولتا بھائی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اب میں یہ اتنی آپ کو اس لیے مثالیں دلوا رہا ہوں کہ آپ کو لگے یار یہ تو اردو ہی ہم سیکھ رہے ہیں، کوئی نئی زبان تو سیکھ نہیں رہے ہم۔ تنظیم منظم کرنا کسی چیز کو۔ تعظیم عظمت کرنا کسی کی، تعظیم دینا یعنی اس کو رسپیکٹ دینا۔ تہمت کہاں سے آ گئی؟ چلیں ہو گئے کافی، اب ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا کیا؟ تکفیر ہے۔ تکفیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کافر قرار دینا۔ تو اس کا ماضی کیا آئے گا؟ کفرا۔ ہاں اچھا، اس کا معنی کافر قرار دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی مٹانا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مٹانا بھی ہوتا ہے تکفیر کا معنی ایک۔ تو کفرا مٹایا اسے ایک شخص نے، بولتے اب بولنے کا باری گزرے ہوئے زمانے میں، جیسے سبحہ تھا نا، مضارع کیا آئے گا؟ میں یہ پیج سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کہ آئی کیو کا بلا وجہ کا امتحان لے لے کے آپ کو میں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ سبحہ ہے نا ماضی، تو تکفیر سے کیا ہوگا؟ کفرا۔ مضارع کفرا، سوری ماضی مجہول ہوگا کفرا، اس کو مٹایا گیا۔ یکفرو اللہ مٹاتا ہے، یکفرو ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہے، یکفر عنہم سیئاتہم، ہے بھی یا نہیں ہے؟ آگے یکفرو جس کو مٹایا جائے، اور مکفر مٹانے والا، مکفر سیئات ہے نا، یہ مکفر۔ کفارہ کیا ہے یہ اصل میں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کا کفارہ بتاؤ، کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے یہ گناہ مٹ جائے، اس لیے کہتے ہیں قسم کا کفارہ، اصل میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو قسم توڑنے پہ گناہ ہوا، اس کا کفارہ یعنی وہ یہ کیا کرے گی؟ یہ تکفیر کر دے گی، مکفر ہے یہ، مکفر جو تکفیر کرے گی یعنی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی۔ تو مسبح مکفر، ٹھیک ہے، مکفرون اور مکفراتن، مکفراتن، اور جس کو مٹایا جائے مکفر۔ اگلی مثال دو۔ تفریح ماضی بتاؤ۔ اب نا میں ایک لفظ بولوں گا، آپ نے اسپیڈ میں بولتے جانا ہے۔ فرح فرح، یفرح یفرح، مفرح مفرحون مفرحین، مفرحۃ مفرحات، پھر مفرح
مفرحتن مفرحاتن، اسی سپیڈ سے آپ نے چلنا ہے اب، ٹھیک ہے. اگلا لفظ بتاؤ. تجوید. جودا عمدہ کیا. جودا مجودن مجود سوری یجودو یجودو مجودن مجودون مجودتن مجوداتن مجودون مجودن مجودتن مجوداتن. اگلا چلو. تقلید. قلدہ اس نے تقلید کی. قلدہ اس کی تقلید کی گئی. یقلدو وہ تقلید کرتا ہے. یقلدو اس کی تقلید کی جاتی ہے. مقلد تقلید کرنے والا. مقلدتن تقلید کرنے والی عورت. مقلدات تقلید کرنے والی بہت سی لیڈیز. ٹھیک ہے. حدث بھی ہے. تحدیث. تحدیث بیان کرنا، یہ تو بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں تو بہت استعمال. تحدیث حدیث سے نکلا ہے نا، تحدیث بات کو بیان کرنا، حدیث کہتے ہیں بات کو، تحدیث بیان کرنا. ماضی. حدثا بہت حدثنا قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا امام حدثنا محمد بن اسماعیل. حدثا کیا کہتے ہیں؟ حدثا نا کو چھوڑیں آپ. حدثا بیان کیا ہم سے. حدثا کا معنی بات بیان کرنا. 3 منٹ رہ گئے بس، یہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. 4 منٹ رہ گئے. حدثا اس نے بیان کیا. اور یحدثو وہ بیان کرتا ہے. حدثا بیان کی گئی. یحدثو اس کو بیان کیا جاتا ہے. محدث بیان کرنے والا کہتے ہیں محدث نے، محدثین جمع اس کی آتی ہے. محدثہ بیان کرنے والی لیڈیز. اور محدثہ جس کو بیان کیا جائے. اور محدثون وہی آسان ہے. آگے چلو بھائی شاباش. تقریر. قررا 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 یقررو. مقرر کہتے ہیں نا، مقرر بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا. مقرر جس چیز کو بیان کیا جائے. آگے چلیں اگلا لفظ. تکذیب. کذبا انکار کیا. کذبا اس کا انکار کیا جائے. قرآن میں آتا ہے فَإِن کذبو بھی لفظ آیا قرآن مجید میں. آگے یکذبو. یکذبو. اب قرآن سے کچھ مثالیں دو یار. ہاں قرآن سے مثالیں دو. شاباش آپ دیں یار صفی، جلدی قرآن سے مثالیں دیں. قرآن میں سبح للہ ما فی السماواتی تو ہے نا. سبح للہ پاکی بیان کرتا ہے. للہ اللہ کے لیے. ما فی السماواتی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، یعنی آسمانوں میں کی تمام چیزیں. سبح اللہ کی پاکی بیان کی ہے سب نے. یسبح للہ ما فی السماواتی یہ بھی 28ویں پارے میں اللہ کی پاکی بیان کر. سبح کا معنی کی، یسبح کا معنی کرتی ہے. من حرم زبردست. قل من حرم زینت اللہ. حرم ماضیات تحریم سے. تحریم اس کا مصدر کیا آئے گا؟ تحریم. حرام قرار دینا. قل من حرم زینت اللہ کون ہے جس نے حرام قرار دے دی اللہ کی زینت کو. اللہ کہنے کون ہے بھائی؟ حلال و حرام کرنا تو ہمارا اختیار ہے، تم کیوں اتنے فنڈر بن رہے ہو. عرف بعضہ واعرض عن بعض. عرف تعریف سے نکلا ہے. تعریف تسبیح کی طرح پہچاننا. عرف پہچانا. قرآن میں آتا ہے نا عرف وہ کیا ہے؟ عرفہ یعنی تعریف کا معنی تو پہچان کرانا. تو عرفہ پہچان کرائی. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. عرف بعضہا واعرض عن بعض. نبی نے جو ہے نا بعض کی تو پہچان کرا دی اور بعض سے اعراض کیا. جو اجواز سے آپ کا معاملہ نہیں چلا تھا شہد پینے کا. اور چلیں آگے. صدقہ تصدیق کرنا. تصدیق تصدیق کا معنی کسی کو سچا قرار دینا. تو صدقہ سچا قرار دیا، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور قرآن کے الفاظ بتائیں. علمہ. علمہ آدم الاسماء. علمہ کا مصدر کیا آئے گا؟ ارے ابھی تعلیم. تسبیح ہے نا. علمہ تعلیم. تعلیم کا معنی پڑھانا. علمہ پڑھایا اس نے. تو قرآن میں آتے ہیں علمہ آدم الاسماء. اللہ نے پڑھایا آدم کو اسماء، نام پڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے. تعلیم یہ تسبیح کی طرح یہ تعلیم. اور نزلہ تنزیل. تنزیل کا معنی نازل کرنا.
تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل کیا، قدرا اندازہ ٹھہرایا. اور بس 1 منٹ رہ گیا، جلدی سے کوئی خاندانی سی مثال دے دو قرآن سے. شاباش آپ دیں صفی بھائی. اور کیا یصرف، مضارع کی بھی تو مثال دینا کوئی. یصرف، یمل، یعلم، یحلل، قرآن میں آتا ہے نا. یحلو ہے، یحلو، یحل لہم الطیبات آتا ہے. اور کیا ہے؟ یحرم، ہاں یکلمو، زبردست. یکلمو تکلیم سے نکلا ہے، تکلیم کلام کرنا. یکلمو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے یکلم الناس فی المہدی وکہلا، لوگوں سے بات کرے گا ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. یکلم الناس، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم یکلم، سبح یسبح کی طرح ہے نا. کلم، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، تکلیما کلام کرنا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر نہیں سمجھا سکتا میں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. آج ہماری 4 کلاسیں کمپلیٹ ہو گئیں. اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.